السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعزاز وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ میٹس کا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ڈائبٹیز اور آپ کی اس چھٹی ایپیسوڈ میں ہم آج ڈائبٹیز کے بارے میں پروفیسر طارق وسیم سے کچھ مزید معلومات جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ہر بیماری کی کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں کہ جس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اب اس کی تشخیص کروائی جائے یا لوگ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں۔ شوگر کی ایسی کیا علامات ہیں کہ جس کے بعد اس کی تشخیص جو ہے وہ ضروری بن جاتی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ شوگر دو قسم کی ہے، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2۔ اور عرف عام میں جو بہت لوگوں میں کامنلی کہا جاتا ہے جی کہ شوگر کی وجہ سے کچھ لوگوں میں علامات جیسے بہت زیادہ پیاس کا لگنا، بہت زیادہ پیشاب بار بار آنا، وزن کا کم ہو جانا، ایسی علامات ہیں۔ لیکن زیادہ تر یہ علامات ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں دیکھی جاتی ہیں۔ ٹائپ 1 کے بارے میں شاید ہم کسی وقت تفصیلی بات پھر کریں گے، لیکن ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے اس کا ممکن ہے کہ کوئی بھی علامت نہ ہو، بالکل کچھ ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ اس کا پتہ ہی اس وقت چلے جب اس کے پہلے ہی اندر کوئی پیچیدگیاں ہو چکی ہیں۔ بہت دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ کسی اور وجہ سے اسپتال آئے، جیسے ان کو کوئی دل کی تکلیف ہوئی، ہارٹ اٹیک ہوا یا کوئی اسٹروک ہوا، اور اس وقت ان کے باقی ٹیسٹوں کے ساتھ کیا گیا تو شوگر پتہ چلا کہ شوگر ان کو ہے۔ تو اس لیے ممکن نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ ظاہری علامات ہوں اور آپ کو یہ شوگر کا مرض کا پتہ چلے۔ اسی طرح سے کئی دفعہ ہے کہ کوئی ایکیوٹ کوئی انفیکشن ہے اور اس وقت یہ پہلی دفعہ ظاہر ہوتی ہے۔ اصل میں ہے کہ آپ جسے کہیں کہ پرون ٹو ڈائبٹیز ہوتے ہیں، چاہے آپ کے جینیاتی وجہ سے یا آپ کے باڈی سٹرکچر یا میٹابولزم کی وجہ سے، یا آپ بارڈر لائن شاید پری ڈائبٹیز ہوتے ہیں، اور ایسی کوئی بیماری تو جس میں ایک دم سے کوئی آپ کے جسم کے نظام کے اوپر اس طرح کا اثر پڑتا ہے کہ اس کو میٹابولزم تیز ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی کوئی بظاہر سمٹمز ہوں تو مشورہ جیسے ہم بار بار بات کرتے رہے ہیں کہ جن لوگوں میں جو ہم نے ایک اسکورنگ سسٹم شروع میں ذکر کیا تھا وہ ہے، وہ ہائی رسک ہیں، ان کا وزن زیادہ ہے یا ان کے خاندان میں ہسٹری ہے، تو ان کو 25-30 سال کی عمر کے بعد بظاہر اگر چیک کرواتے رہیں تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ان کی شوگر کی تشخیص اس وقت ہو کہ جب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ شوگر کی وجہ سے جو علامات ظاہر ہونی ہیں ان میں دو طرح سے ہے۔ ایک ہے آپ کا شوگر کا لیول بہت زیادہ جب ہو جاتا ہے، اور وہ عام طور پہ عمومی طور پہ لیول 300-400 سے زیادہ ہو، تو اس وقت یقیناً جسے آپ کہتے ہیں کاسمولیلٹی کی وجہ سے آپ کو زیادہ پیشاب آئے گا، زیادہ پیاس لگے گی، تو ہائپر گلائسیمیا کبھی کبھار ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں بھی ان علامات کی وجہ سے تشخیص ہو سکتا ہے، یا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ شوگر کے علامات ہیں۔ اسی طرح سے شوگر کے ساتھ جو بعض دفعہ کچھ لوگوں کی شوگر کی تشخیص ان کی انفیکشن کے ساتھ، کوئی کمپلیکیشن ہونے کے ساتھ ایک دم سے شوگر کے لیول کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ شوگر میں جسم میں جو کچھ اور تبدیلی آتے ہیں، جس کو ہم فیٹ کے زیادہ استعمال کی وجہ سے کیٹونز زیادہ بنتے ہیں، اور وہ کیٹونز اگین ایسا عموماً ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں دیکھا گیا ہے کہ ان کی پہلی پریزنٹیشن جو ہے وہ ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کی شکل میں، کہ شوگر آپ کے استعمال خرچ نہیں ہو رہی ہوتی، اس کی جگہ پہ فیٹ ایز اے سورس آف انرجی خرچ ہوتی ہے۔ جب فیٹ خرچ ہوتی ہے تو یہ کیٹونز بناتی ہے، اور کیٹونز جو ہیں یہ جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ عموماً ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس یا کیٹون شوگر ایسڈ ہیں تو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی زیادہ تر ٹائپ 1 میں دیکھنے میں آیا ہے، ٹائپ 2 میں بہت ریئرلی ایسا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ تاثر درست ہے کہ شوگر کے جو نقصانات ہیں وہ اس کی تشخیص سے پہلے ہی جسم میں شروع ہو چکے ہوتے ہیں؟ شوگر کے مرض کے بارے میں ایک چیز سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ شوگر کا مرض صرف بلڈ شوگر لیول زیادہ ہونا نہیں۔ شوگر کے مرض کی بنیادی وجہ ٹائپ 2 میں خاص طور پہ انسولین ریزسٹنس ہم نے بات کی تھی، کہ یہ انسولین جس نے آپ کے شوگر کو آپ کے بلڈ سے سیل میں اور سیل کے اندر کام کرنے کے لیے پہنچانا ہے، تو اس کی اثر پذیری کم ہو گئی ہے۔ انسولین کا لیول تو بہت زیادہ ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہی، اور اس وجہ سے شوگر تو بڑھ ہی رہی ہے، لیکن یہ جو ہائر لیول آف انسولین ہے باڈی کے اندر، یہ بھی ٹیشوز کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ اب جیسے ہم نے کہا کہ شوگر کا لیول تو بڑھنے میں شاید دیر لگے، لیکن انسولین لیول جو بہت عرصے سے آپ کے بلڈ کے اندر بڑھا ہوا ہے وہ اپنا کام شروع کر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے آپ نے کہا کہ 8-10 سال پہلے سے یہ عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو بڑا ہوا گلوکوز لیول ہے
وہ آپ کے لبلبے کو بھی تھوڑا ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے. جتنا گلوکوز لیول ہے ہم گلوکوٹاکسٹی کا لفظ کرتے ہیں. اور وقت کے ساتھ ساتھ جو انسولین بنانے والے سیل ہیں پینکریاس کے اندر، لبلبے کے اندر، جن کو ہم بیٹا سیل کہتے ہیں، وہ بیٹا سیل آہستہ آہستہ ڈی جنریٹ ہوتے رہتے ہیں. تو انیشلی شوگر انسولین لیول بہت زیادہ ہے. بیٹا سیل پر آپ کوشش کر کے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ اور انسولین بنا دیں، اور آہستہ آہستہ بیچارے وہ خود ڈیڈ ہونا یا مرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ والی وہ اسٹیج ہے جہاں پہ جا کے عموماً علامات ظاہر ہونا شروع ہو. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ پروسیس جہاں تک آنے میں اور بیٹا سیل کا فنکشن خراب ہونے میں اور انسولین کا لیول زیادہ سے پھر کم ہونے میں کافی وقت لگتا ہے. لیکن جو انسولین زیادہ لیول آپ کی نالیوں کو ڈیمیج کر رہا ہے، جس میں میکرو اینڈ مائکرو ویسکولر ڈیزیز ہم کہتے ہیں، بڑی نالیاں، چھوٹی نالیاں، ان کا تنگ ہو جانا اور اس کی وجہ سے پھر علامات کا ہونا. تو کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ علامات نالیوں کی تنگی کی وجہ سے، جیسے نیوروپیتھی کی علامات یا کڈنی کی علامات یا آنکھوں کا بینائی کا ختم ہونا یا خدا نخواستہ اٹیک، وہ شاید پہلے ظاہر ہوں اور شوگر بعد میں تشخیص ہو. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس لیول کا انتظار نہ کریں جب تک کہ آپ کا شوگر لیول بڑھے گا، بلکہ آپ اس کو پری ڈائبٹیز سٹیج کے اوپر ہی تشخیص کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. عام خیال تو یہ ہے کہ ذیابطیس کا مرض جو ہے وہ لبلبے، جس کو ہم پینکریاس بولتے ہیں، اس کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے لبلبے کا علاج ہونا چاہیے. جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ لبلبا ایک بنیادی آرگن ہے شوگر کے لیول کو کنٹرول میں رکھنے میں. بنیادی طور پہ اس کے اندر کچھ سیلز ہیں، اینڈوکرائن سیل جس کو ہم کہتے ہیں، بیٹا سیل اور الفا سیل. بیٹا سیل کا کام ہے انسولین بنانا، اور الفا سیل کا کام ہے گلوکاگون بنانا. اب یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزنگ ہارمون ہیں. انسولین بلڈ شوگر لیول کو نیچے لاتی ہے، گلوکاگون اس لیول کو اوپر بڑھتا ہے. تو لبلبے میں خرابی یقیناً ہوتی ہے، لیکن جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ سٹیپ 1 میں انسولین ریزسٹنس باڈی کے ٹیشوز میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لبلبے کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، وہ انسولین زیادہ بناتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے انسولین اور گلوکاگون کے سیلز کا لیول گڑبڑ ہو جائے، کہ انسولین کم بن رہی ہو اور گلوکاگون زیادہ بن رہا ہو، اور گلوکاگون شوگر زیادہ بڑھا رہا ہو. مطلب اس میں شوگر میں کئی مرحلوں پہ خرابیاں جو ہیں وہ شوگر کا بہتے ہیں. لبلبا اس کا ایک کمپوننٹ ہے. جیسے ہم نے انسولین ریزسٹنس کی بات کی، تو انسولین ریزسٹنس میں بنیادی وجہ آپ کے ٹیشوز کا انسولین کو ایکسیپٹ نہ کرنا ہے. ہم نے آپ کے گلوکاگون کی بات کی جو ہے وہ تو لبلبے، اس سے بہت سے اور باڈی کے اندر ہارمون ہیں جو شوگر کے لیول کو اپ یا ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہاں، جو جیسے کہیں کہ کویک کی ٹرم میں کہ لبلبے کا علاج ضروری ہے، لبلبے کو بچانا ضروری ہے، کیونکہ لبلبا آپ کا انسولین ہائپر انسولینیمیا جو ہو رہا ہے وہ آپ کے شوگر کے ریزسٹنس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس کا علاج ضروری ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی وجہ سے. ہاں، ٹائپ 1 ڈائبٹیز یقیناً وہ اینٹی باڈیز کی وجہ سے بیٹا سیل ڈیمیج ہوئے ہیں، ان کے بیٹا سیل کام ہی نہیں کر رہے، انسولین نہیں بن رہی. تو اس میں بھی مطلب لبلبے کا علاج یا پینکریاٹک ٹرانسپلانٹ یا اس طرح کی چیزیں باہر تجربات ہوئے، بہت زیادہ کوئی کامیابی نہیں ملی. ان لوگوں میں عام طور پہ ہم وہ جو انسولین پمپ اور آرٹیفیشل ان کی ہی بات کر رہے ہیں. تو تیسرا یہ ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی ایکیوٹ انفیکشن لبلبے کی ہوگی، پینکریاٹائٹس، اور اس پینکریاٹائٹس میں اگین لبلبے کے اندر کچھ اینڈوکرائن والے سیل ہیں، کچھ آپ کے ہاضمے کے اندر کام آنے والے ایکسوکرائن گلینڈز ہیں، اور پینکریاٹائٹس عام طور پر ان ایکسوکرائن گلینڈ کی ڈیمیج کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن وہ ساتھ ممکن ہے کہ آپ کے پینکریاس کے جو بیٹا سیل کو بھی ڈیمیج کر دے. تو پینکریاٹائٹس کے بعد کچھ لوگوں میں ڈائبٹیز ہونے کا رسک ہوتا ہے، لیکن یہ تعداد بہت آٹے میں نمک کے برابر، بہت اوکیجنل ایک کاز ہے. ٹھیک ہے، تو لبلبے کا بچانا ضروری ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں لبلبے کا اگر کہیں جی کہ کوئی لبلبے کا ریجنریٹ ہو جائے گا یا کچھ ایسا ہو جائے گا، آف کورس جب شوگر لیول کنٹرول کرتے ہیں، گلوکوٹاکسٹی کم ہوتی ہے تو بیٹا سیل کا ڈیمیج کم ضرور ہوتا ہے. بیٹا سیل تھوڑی بہت ریجنریشن بھی ہوتی ہے، لیکن وہ شوگر کے لیول کنٹرول کرنے سے ہے. کوئی اور ایسی ادویہ نہیں ہے جو بیٹا سیل کو ریجنریٹ کر سکے. ڈاکٹر صاحب، بہت سی دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور بیماری میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے.
ذیابطیس کے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہے؟ کیا ایسی دوائیں ہیں کہ جو ذیابطیس کے ہونے کا سبب بن سکتی ہیں؟ اچھا، یہ کہنا کہ کچھ دوائیاں شوگر خود سے کر سکتی ہیں بہت کم ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جیسے آپ پری ڈائبٹیز اسٹیج کے اوپر ہیں اور آپ کو ٹینڈنسی ہے کہ آپ کو شوگر ہو جانی ہے، تو اس میں کچھ ایسی دوائیاں جو آپ کے گلوکوز لیول کو بڑھاتی ہیں، اور اس میں سر فہرست اسٹیرائڈس ہیں. اسٹیرائڈز آپ کا جو ایڈرینل گلینڈ ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے، اور اسٹیرائڈ کے بہت سارے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ انہوں نے آپ کو اسٹریس کے اگینسٹ دفاع کے لیے آپ کو امیون سسٹم کو بھی کچھ کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ شوگر لیول جو زیادہ چاہیے وہ یہ شوگر لیول بڑھتے ہیں. تو کچھ لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ اسٹیرائڈز کے استعمال کے بعد بلڈ شوگر لیول مثلا ایستھما میں یوز کیے جاتے ہیں، آرتھرائٹس میں استعمال ہوتے ہیں، بہت ساری اور انڈیکیشن ہیں. تو اس میں اسٹیرائڈ کا استعمال شوگر لیول کو بڑھا سکتا ہے، اور جو سمجھ لیں کہ لیٹنٹ ڈائبٹیز یا چھپی ہوئی ڈائبٹیز یا پری ڈائبٹیز کو ڈائبٹیز میں کنورٹ کر سکتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ ڈائریکٹ انہوں نے کر دیا تو ایسا شاید ممکن نہیں ہے. باڈی کے اور ہارمون بھی ہیں جو یہی کام، جن کا کام جیسے میں نے گلوکاگون کا ذکر کیا تھا، تو اس طرح سے آپ کا تھائراکسین اس کا کام بھی ہے کہ باقی میٹابولزم کو تیز کرنے اور شوگر کے لیول کو بڑھا سکتی ہے. تو کچھ لوگوں میں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. گروتھ ہارمون اگین ایک اور ہارمون ہے، وہ بھی شوگر لیول بڑھاتا ہے. اور کوئی ایسی بیماریاں جن میں یہ والے ہارمون بڑھ رہے ہوں تو ان میں ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، اور ان بیماریوں کے علاج سے ڈائبٹیز واپس بھی ہو سکتی ہے. اس طرح کے ہارمونل تھراپی کے ساتھ وقتی طور پہ ڈائبٹیز ہو سکتی ہے جو بعد میں شاید ٹھیک ہو جائے. لیکن جن لوگوں کو ایسا ہوتا ہے ان کا مطلب ہے کہ ان کو کچھ عرصے بعد یقیناً ڈائبٹیز ہونی ہے. اسٹیرائڈ کے استعمال نے اس کو ان ماسک کر دیا ہے یا جلدی ظاہر کر. ڈاکٹر صاحب، عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو میٹھا زیادہ کھاتے ہیں تو ان کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں جی اتنا میٹھا مت کھاؤ تمہیں شوگر ہو جائے گی. تو کیا یہ بات درست ہے کہ زیادہ میٹھا کھانے سے، مٹھائیاں وغیرہ اگر آپ کی خوراک کا حصہ ہیں تو ان سے بھی انسان کو شوگر ہونے کا خطرہ لاحق ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اس کو میں منع کیا تھا، اس کو بہت میٹھا کھاتا تھا پر اس کو شوگر ہو گئی ہے. یہ تاثر عمومی طور پہ تو درست نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کا انسولین ریزسٹنس نہیں ہے اور آپ کا کھانے کے بعد جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو باڈی کا ایک ہارمون انکریٹن ریلیز ہوتا ہے، وہ آگے جیسے کہتے ہیں کہ انسولین کو ریلیز کرنے میں مدد دیتا ہے، تو ان کو شوگر نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ انڈائریکٹلی ریلیشن بنتا ہے. زیادہ کھانا، خاص طور پہ مٹھائیاں زیادہ کھانا یا کیلوریز کسی بھی فارم میں زیادہ لینا آپ کے لیے ایک موٹاپے کا سبب بنے گا. آپ کا وزن بڑھے گا، آپ کو جیسے کہتے ہیں کہ زیادہ انرجی سٹور ہوگی. فیٹی لیور کا بھی ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، وہ بھی ہوگا. اب یہ ساری جو جیسے جیسے موٹاپا بڑھتا ہے ویسے ویسے ہی آپ کا انسولین ریزسٹنس زیادہ ہوتا ہے. جب آپ پہلی بات کہ آپ کو جینیٹیکلی آپ پرون ہیں کہ آپ کو شاید فیملی میں ہسٹری ہے. آن ٹاپ آف دیٹ آپ کا کھانے میں آپ نے زیادہ نشاستوں کا، زیادہ کیلوریز کا استعمال کیا، اور ساتھ آپ کا وزن بھی بڑھ گیا، تو انسولین ریزسٹنس کو آپ نے اور بڑھاوا دے دیا. جب انسولین ریزسٹنس بڑھے گی تو اس کے بعد میں شوگر ہو جائے گی. لیکن یہ کہنا کہ جی میٹھا کھانے کا ڈائریکٹلی کوئی ادھر آپ نے کھانا کھایا اور ادھر آپ کے شوگر لیول بڑھ گیا اور شوگر ہو گئی، ایسا تاثر عمومی طور پہ غلط ہے. ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیغام اور لوگوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا، چینل سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے ہارٹ میٹس چینل یوٹیوب اور فیس بک پہ. بہت شکریہ.